السلام علیکم۔ لمبے بالوں والی لڑکی، ایک روح کی سچی ڈراؤنی کہانی۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک فلیٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 ہی بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہیں آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ ویسے بھی جب سے سردیوں کا موسم، اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیوں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بستر میں بیٹھ کر اس کا خوف کم ہو گیا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اسے اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ رمیسا کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی، چلتی پھرتی رہی، پھر لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ ٹی وی کی آواز سے گھر میں پھیلی خاموشی ختم ہو گئی۔ وہ انتہائی مطمئن کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی نائٹ شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے اس ٹائم نیند آ گئی اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید ایک گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ درجے کا سرکاری آفیسر تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نوکری نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ لندن نہیں گیا اور اپنا آبائی گھر چھوڑ کر ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا، جہاں رمیسا کو تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی فلیٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس فلیٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس فلیٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کے قدیم قبرستان ہے۔ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یہ قبرستان کے آس پاس کئی منزلیں بلڈنگیں بن گئیں، مگر اس فلیٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم سے کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید پریشانی اس کی اپنی خود کی سختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو تو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائش کے علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں چھت پر اکیلے اکیلے واک کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھ کر کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کے سفید رنگت میں وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر سا ہوتا تھا۔ پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا تھا، جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ ہی رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا، جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے درمیان رمیسا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی والا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی؟ نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اسی لیے مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے، جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اس کو برا نہ لگ جائے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئیں۔
جبکہ مالا تو ویسے ہی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹے پھوٹے جملے ادا کرتی ہوئی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی۔ وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کے اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنستی اور نیچے آ جاتی۔ نہ جانے کیوں آج رمیسا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارا گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملوں کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور پر فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رمیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اسی لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی، اس ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمک رہی ہے، ساتھ ہی بادلوں کے گڑگڑانے کی آواز۔ جیسے ہی مالا نے سنی، وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہے۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ آج رمیسا نے پہلی بار اس کو اتنا بولتے ہوئے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ساختہ جملے، کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلنا دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کے شعلوں کی نظر ہو جانا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اس پل میں بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آواز دے کر مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی، ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھیں۔ مالا بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اسی لیے وہ اوپر نہ آئی تھی، مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ کوئی ہندو لڑکی ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا۔ وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پاس پڑوس میں کون کون رہتا ہے، اور پھر گھر واپسی آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھنے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے ہی باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی سے بات چیت نہیں ہے، اور نہ ہی میری کسی سے دوستی ہے جو میں کسی سے کچھ جان سکوں۔ ان کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھیں۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے گی، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب ہی لوگ آباد تھے۔
اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود ایک سیکورٹی گارڈ اچھی طرح جانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبداللہ نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو۔ ہاں عبداللہ بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی تھی، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں یاد آیا، فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے بھی اس کا نہیں پتا، لیکن بال اس کے کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی، آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ عبداللہ کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دروازے کے دوسری طرف سے آواز آئی۔ ایک 40 سالہ عورت نے دروازہ کھولا، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم، میں مسز نوید ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور میں میری رہائش ہے۔ مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین متعلق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جواب اس کے توقع کے خلاف تھا۔ اب رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ رمیسا نے دیکھا اس کے بھی لمبے لمبے بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ شرمندہ بھی ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں رہتی، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپٹ میں لے لیا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی، پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے یہ سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر ایسی بات کیا تھی۔ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے۔ کیا واقعی اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپسی آ گئی تھی، جسے اس کے والد نے اپنی غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر ظالم ماں باپ! رمیسا نے خوف سے بولا۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود بھی کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے میں یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، معذرت کرتی ہوں۔ رمیسا اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بھلانے میں، جس کے متعلق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید
اسی لیے بھی کہ مارنے میں سگے ماں باپ کا ہاتھ تھا۔ دنیا کتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی۔ جیسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حد بے حال ہوتی رہی۔ رمیسا فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی، سڑکوں سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاش کرتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ جو ہر بار رمیسا کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، اس کی تلاش مالا کے لیے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، جس کے بعد کئی سالوں رمیسا کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کیوں کی۔ وہ سردیوں کی شام تھی، اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑ رکھا تھا۔ رضائی اوڑھے پڑی تھیں۔ نوید آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کوئٹہ گیا ہوا تھا اور اس تنہائی میں رمیسا کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی۔ جیسے ہی فون بند ہوا اسے محسوس ہوا کوئی اوپر کی جانب گیا ہے۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسا کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے بھاگی۔ اوپر چھت پر جا کر وہ غائب ہو چکی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور اوپر آئی۔ شام تھی پر چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخر سیڑھیوں پر قدم رکھ کر رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا اور اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا مالا چلاتے ہوئے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا، چاروں طرف ایک دم اندھیرا تھا، چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپسی پلٹی تو اس کا پاؤں اسی کالے بلے میں ٹکرا گیا جس سے ہمیشہ مالا خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ بلے کو دیکھ کر رمیسا کی جانب اس کی چمکدار موٹی سی آنکھیں نہ جانے کس خوف کا اظہار کر رہی تھیں۔ رمیسا ایک دم خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگ گئی، کانپتے ہاتھوں سے گریل کا لاک لگایا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھیں۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھیں؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کر آپ جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ تو جو واقعہ رمیسا کے ساتھ ہوا اس نے سارا واقعہ اماں ہاجرہ کو سنا دیا۔ جیسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں، رمیسا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر وہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اسی پل بارش اسٹارٹ ہو گئی تو رمیسا کافی کا کپ اٹھا کر کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے آس پاس ہو گئی، شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی عجیب کچرا اٹھانے والا جو شاید بارش سے بچنے کے لیے یہاں قبرستان میں آ گیا ہے۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر وہ رمیسا اس کو دیکھتی رہی۔ جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا، رمیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے بلب کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کی آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا کہ مالا اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسا خوفزدہ ہو کر تھوڑی پیچھے ہو گئی، جبکہ مالا اسی ٹائم قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدایا!
خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں میری جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے رمیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کی پیش نظر دیکھ کر اس کے کہے بغیر نوید نے گھر چینج کر لیا اور زندگی میں دوبارہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخر بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی کہ مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔